ناظرین یہ آخری کہ جب متحدہ ہندوستان تھا تو اس ٹائم کا یہ آخری رزلٹ لکھا ہوا ہے 29 مارچ 1947 کا، سینٹر رنگپور بگور، ضلع جو ہے خوشاب، اور یہاں پہ اس ٹائم یہ شاہ پور ڈسٹرکٹ تھا۔ تو لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے لوگ پاس ہوئے: فتح محمد، تیج سنگھ جی، مہابیر لال، برج لال، مہرنگا ولد جیون سنگھ، غلام رسول، گردیپ سنگھ، ذوالفقار خان، محمد خان، جواہر سنگھ، پریتم لال، ہروت سنگھ، مہرنگا ولد ہرنام سنگھا، دلباغ رائے، گربچن سنگھ، رحمت اللہ، نور محمد، یہ اور بھاگ سنگھ، یہ دو میں نے نام بتائیں یہ پاس ہوئے، اور بھاگ سنگھ بوجہ غیرادری فیل تصور ہوا۔ اور جو سب سے اہم بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ صادقہ سال مقابلہ میں 83 طلبہ کی کمی واقع ہوئی ہے، کیونکہ جو زیادہ تر غیر مسلم آبادی تھی ہندوؤں کی اور سکھوں کی، وہ پاکستان جب بن گیا ہے تو یہاں سے وہ مائیگریشن کر کے ترک سکونت کر کے وہ انڈیا چلے گئے ہیں۔ تو تقریباً 117 طلبہ خارج ہوئے ہیں، اور جن میں سے 86 غیر مسلم تھے۔ 117 ٹوٹل تعداد تھی، 86 غیر مسلم تھے، اور وہ 86 انڈیا چلے گئے۔ اور نیچے ریکمنڈیشن لکھی ہوئی ہے کہ پوری کوشش کر کے جو غیر مسلم چلے گئے ہیں ان کی جگہ پہ مسلمان اسٹوڈنٹس کو داخلہ کیا جائے تاکہ کمی پوری ہو سکے۔ 1947 میں ہندوستان چلے گئے، بالخصوص سردار مہتاب سنگھ اور ان کے فرزند جن کا دلیپ سنگھ کا نام بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس عظیم خاندان سے جن کی اتنی خدمات ہیں، جنہوں نے کنویں کھدوائے اور سکول بنائے اور اس شہر کے بڑے عظیم لوگوں میں وہ شامل تھے، اگر ان میں سے جب 1947 میں لوگ یہاں سے گئے تھے تو اس وقت تحصیل ہماری خوشاب تھی اور ضلع جو شاہپور تھا۔ کارلا فیملی جو کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ چند سے بلانگ کرتے تھے، ان کے نام صرف ایک شعر ہے کیونکہ انہیں ہم بہت یاد کرتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہ پر ویکھ لمیں تن کیادا کیا کر دے ساں تو اکھ ٹکرا میں اکھ دے رہا درد وچھوڑ دا حال نی مائے نی میں کنوں آکھاں دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن السلام علیکم جی، یہ موجود ہیں آج رنگپور بگور ضلع خوشاب، اور جس اسکول میں ہم کھڑے ہیں یہاں پہ اس کا تاریخ اجرا یا اس کی ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے 1913 تقریباً 106 سال پرانا ہے یہ اسکول، کافی ہسٹورک یہ اسکول ہے۔ اور یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی سردار پرتاپ سنگھ تھے، سکھ مذہب سے تعلق تھا، اور انہوں نے یہ جو پورے اسکول کی زمین تھی وہ انہوں نے ڈونیٹ کی تھی، عطیہ کی تھی 1913 میں، اور ساتھ اپنے ہی خرچ سے انہوں نے یہ بلڈنگ بھی تعمیر کروائی تھی جہاں پہ پاکستان کے پرچم۔ جی یہ پرانی بلڈنگ کا آپ کو میں نظارہ کروا رہا ہوں، یہ جو مہتاب سنگھ صاحب نے بنا کے دیا تھا، اور یہ دروازے آج بھی وہی پرانے لکڑی کے کھڑے ہیں یہاں پہ جی، اور یہ دیار کی بہت ہی قیمتی لکڑی ہے، بلکہ قیمتی تو یہ اپنے عمل سے ہی ثابت کر رہی ہے کہ آج 71-75 سال ہو گئے ہیں اور آج بھی یہ اپنی جگہ پہ مضبوطی کے ساتھ ایستادہ کھڑی ہے۔ اور یہ دروازہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنی مضبوط، بلکہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو ٹرینوں میں جو لکڑی استعمال کی جاتی ہے یہ سیم وہی لکڑی ہے، اب نایاب ہے۔ ہاں جی، اب بالکل نایاب ہے جی۔ پوری بلڈنگ دکھاؤں گی۔
اور جہاں پہ شعر بھی لکھا ہوا ہے، ہر میل کے پتھر پہ لکھ دو یہ عبارت، کمزور ارادوں کو کبھی منزل نہیں ملتی. تو ارادے مضبوط ہونے چاہیے. اور مجھے بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے، جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، میں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا. جی اب ہم اسکول کی بیک سائڈ پہ چلتے ہیں اور آپ کو ویو سنگھ نے جو اسکول کے لیے جگہ ڈونیٹ کی تھی اور جو اسکول بنا کے دیا تھا، یہ اسی کی بیک سائڈ ہے اس اسکول کی، اور موجود ہے. پہلے میں بتا چکا ہوں، رنگ پور بگور، ضلع خوشاب، تحصیل نورپور تھل میں موجود ہیں. اور یہ آپ پرانے اس بلڈنگ کے آثار دیکھ سکتے ہیں، یہ کھڑکیاں، کیونکہ یہ ضلع شاہپور تھا. اگر آپ جی اس ٹائم ضلع شاہپور تھا. اور یہ میرے خیال میں جو مجھے وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ باہر کی طرف جو کھڑکیاں رکھی گئی ہیں، کہ اس ٹائم یہاں پہ بہت زبردست گرمی پڑتی تھی اور ریت کے ٹیلے اور صحرا ہوا کرتے تھے. اب تو نہروں کی وجہ سے کافی خوشحالی آ گئی ہے، تو تازہ ہوا کے لیے یہ جو ہے نا یہ کھڑکیاں رکھی جاتی تھیں. اور یہ ایک پرانا کمرہ ہے، یہ بالکل ہی، بلکہ جو نئے کمرے بنائے گئے ہیں ان سے زیادہ یہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور یہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے وہ پرانے رجسٹر، کہ جب جہاں پہ لوگ جو ہے نا پڑھتے تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے، کون کون سے تھے، جو ہندو تھے یا سکھ تھے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. جی یہ جی پہلا ہے جی سر، افسران بالا دے وزٹ تو 1913 سے 1935 تک یہ پہلا رجسٹر ہے جی، 1913 سے 1935 تک. 35 تک کا جی. یہ 1936 سے یہ افسران بالا جب وزٹ کرتے تھے جی، تو جو روداد وہ لکھتے تھے اپنے وزٹ کی، اچھا جی، یہ اس کے بارے میں. اچھا یہ اسی یہ زمانے لکھا ہوا ہے جی، سردار ربندر سنگھ مکھن، سردار مہتاب سنگھ برائے معائنہ قیمت، جی بالکل اس طرح سے. اور ایک مٹھائی طلبہ میں تقسیم کی. میرا خیال ہے کہ ان کی دلچسپی طلبہ میں بہت شوق پیدا کر گئی. یہ بالکل لکھا ہوا ہے جی. ہاں جی، واہ جی واہ. یہ پرانے اسی دور کا یہ جی پرانا رجسٹر ہے، اور یہ ڈیٹ ہے جی 1929 جی، 12/6/1929. گوپال سنگھ. ہاں جی، گوپال سنگھ کے یہ سائن ہے. گوپال سنگھ کے سگنیچر ہیں باقاعدہ یہ والے اس کا. ہاں جی 1919، تقریباً پورا 100 سال پہلے کی یہ تحریر ہے جی. لکھا ہوا ہے اے گڈ اسکول، اور یہ پورا اس کا یہ انسپیکشن ہوئی یا جو بھی اس کا معائنہ ہوا اس کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے یہ سارا. اور یہ ایک جو ہے نا خزانہ ہمارے ہاتھ آیا ہے جی، اور یہ اب تو کیمرہ کی جو ہے نا وہ نظر ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ ریکارڈ اب تو محفوظ ہو جائے گا. 19 کا بھی ہاں جی، یہ بھی یہ سارا 1919 کا ہے. 14/11/2000. ہاں جی، اب ذرا وہ پارٹیشن کے ٹائم کا نکالیں. یہ ہے جی 1936 سے 1952. جی آپ اپنا تعارف پلیز کریں. یہ غلام مرتضیٰ بگور ایڈوکیٹ. بیسکلی میں چند گاؤں سے رہنے والا ہوں، اور یہاں اس وقت ہم موجود ہیں رنگ پور کے پرائمری اسکول میں، جو 1913 میں جس کی بنیاد رکھی گئی. یہ اس کا ریکارڈ ہے 1936 سے 1952. جی اس وقت میں جو آپ کو ایک دکھا رہا ہوں اس کا امتحانی سینٹر کا ریزلٹ. اس میں امتحانی سینٹر نورپور تھا، جس میں جماعت ششم میں جو طلبہ ہوئے، جس میں اللہ یار، نور محمد، محمد نواز، دیپ سنگھ، گوربچن سنگھ، ولفتح سنگھ، اتم سنگھ، یہ جواہر سنگھ، غلام حسن جی، جن کو طلبہ کو ترقی دی گئی. یہ گوربچن سنگھ، ولد کرم سنگھ، رب نواز، پریم داس، دولت شاہ. واہ جی، کون سی ڈیٹ ہے جی؟ یہ ہے جی 31/3/1937 کا. اچھا. اور اس کے نیچے جو ہے اس سکول کا جو معائنہ کیا گیا ہے، جس میں اسکول میں جو قوائف ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں: ششم، پنجم، چہارم، سوم، دوم، اول. یہ ذرا مسلمان ہندو یہ والے بتائیں جی. اس میں مسلمان جو طالب علم تھے 5، جو ششم میں تھے وہ 4 تھے،
نہیں جی آپ ٹوٹل بتائیں نا. اس میں لکھا ہوا ہے جی مسلمانوں کی تعداد 48, ہندوز کی 15 اور سکھوں کی 44. تو یہاں سے بھی ہمیں اس گاؤں کی ریشو کا پتہ چل رہا ہے کہ تقریباً مسلمان اور سکھوں کی تعداد زیادہ تھی جبکہ ہندوؤں کی تعداد کم تھی. یہ جتنا کمپریہنسو ہے یہ دیکھیں ذرا اس کے آگے. نہیں یہ دیکھیں ذرا, انہوں نے باقاعدہ ڈیٹیل ہے کہ ان میں کاشتکاروں کے 35 بچے ہیں. اچھا جی. کمی جو ہیں جو وہ 3 ہیں. ہاں جی. اور نیچ قوم جی, نیچ اقوام کے 3 ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اتنی اور نیچے لکھا ہوا ہے بمقابلہ گزشتہ مارچ حصہ مڈل کی تعداد میں 4 کی کمی ہے لیکن حصہ پرائمری میں 5 زیادہ ہو گئے ہیں. اچھا یہ اتنا کمپریہنسو ریکارڈ آج بھی تیار نہیں کیا جاتا. اتنی تفصیل آج بھی نہیں کی جاتی. اس زمانے میں ایک آگے اور بھی ہے اسی طرح. یہ میرے خیال میں لکھا ہوا ہے جی, یہ نام لکھے ہوئے ہیں جی. ہاں یہ ہے جی 31/3/1938 جی بمقام نورپور. بمقام نورپور ششم کا جو نتیجہ ہے جی. نتیجہ اس میں اقبال سنگھ ہے, گربچن سنگھ, اللہ یار, فتح محمد, نگاہ حسین, رستم خان, رنجیت سنگھ, رام لال, یہ رنجیت سنگھ, نگاہ حسین, گربچن سنگھ, اقبال سنگھ ترقی پائے. یہ جو صورتحال ہے. اور رام لال بھائی یہ جو بھی ان کے بزرگ ہیں وہ فیل ہوئے تھے. یہ فیل ہوئے. یہ 31/3/1938 نتیجہ ہے 6th کلاس کا. اس کے اندر بھی جو تعداد لکھی گئی ہے جو سوم پنجم اس کی تمام کی 107 طلبہ کل بنتے ہیں. اس میں اگر ہم 1946 اور 48 کا دیکھتے ہیں موازنہ, یہ 1940 کا ہے جی. نام پڑھ کے سنائیں. یہ ہے جماعت چہارم. یہ جی آپ دوبارہ میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا, موجود ہیں آج رنگپور بگور میں, اور ضلع ہے خوشاب اور تحصیل نورپور تھل. تو جن کے جو یہاں سے مائگریٹ کر کے گئے ہیں تو وہ اپنے بزرگوں کے نام دیکھنا چاہیں تو ہم آپ ان کو دکھا سکتے ہیں اور ان کو ماضی میں لے جانا چاہتے ہیں. اور آج جو ہم نے رجسٹر کھولا ہوا ہے, ابھی جو ڈیٹ ہمارے سامنے ہے وہ ہے 17 اپریل 1940 کی, اور یہاں پہ بھی نتیجہ امتحانی سینٹر بمقام بلند جماعت چہارم کا رزلٹ ہے. تو یہ ذرا پڑھ کے جی سنائیں جی. اس میں جو غلام نبی ہے, غلام حسین, غلام شیر خان, ملازم حسین, املوک سنگھ, شیر خان, خالد حسین, بھاگ سنگھ, خالق داد, وجندر سنگھ, رام سنگھ, ایسر داس, محمد بخت سنگھ, بھگوان سنگھ, جمیت سنگھ, عبد الرحمان پاس ہوئے. عبد الہادی کو ترقی دی گئی. رحیم بخش, سلمان عالم خان امتحان میں شامل نہیں ہوئے. یہ ہے 15/8/1940 کا یہ جو وزٹ ہوا اس میں انہوں نے سائن کیے. اس کے اندر بھی جی جہاں پہ 26/11/1943 پہ ایک کمنٹ لکھا گیا ہے کہ منشی غلام محمد جہاں کے ہیڈ ماسٹر ہیں, اور نیچے لکھا ہوا ہے ہندو, مسلمان اور سکھ سب اس کے رویے کی تعریف کرتے ہیں اس مسلمان ہیڈ ماسٹر کی. تو یہ ہمیں بتا رہا ہے یہ فکرہ 1943 کا کہ اس ٹائم کس طرح سے تمام جو مذاہب تھے ان کے درمیان میں رواداری تھی اور ہم مانگی تھی, اور ایک دوسرے کا وہ کس طرح سے احترام کرتے تھے. اور ناظرین یہ آخری کہ جب متحدہ ہندوستان تھا تو اس ٹائم کا یہ آخری رزلٹ لکھا ہوا ہے 29 مارچ 1947 کا, سینٹر رنگپور بگور, ضلع جو ہے خوشاب, اور یہاں پہ اس ٹائم یہ شاہپور ڈسٹرکٹ تھا. تو لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے لوگ پاس ہوئے. فتح محمد, تیج سنگھ جی, مہابیر لال, برج لال, مہرنگا ولد جیون سنگھ, غلام رسول, گردیپ سنگھ, ذوالفقار خان, محمد خان, جواہر سنگھ, پریتم لال, ہروت سنگھ, مہرنگا ولد ہرنام سنگھا, دلباغ رائے, گربچن سنگھ, رحمت اللہ, نور محمد, یہ اور بھاگ سنگھ, یہ 2 میں نے نام بتائیں یہ پاس ہوئے, اور بھاگ سنگھ بوجہ غیرادری فیل تصور ہوا. اور جو سب سے اہم بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے
کہ سابقہ سال مقابلہ میں 83 طلبہ کی کمی واقع ہوئی ہے، کیونکہ جو زیادہ تر غیر مسلم آبادی تھی ہندوؤں کی اور سکھوں کی، وہ پاکستان جب بن گیا ہے تو یہاں سے وہ مائیگریشن کر کے ترک سکونت کر کے وہ انڈیا چلے گئے ہیں، تو تقریباً 117 طلبہ خارج ہوئے ہیں، اور جن میں سے 86 غیر مسلم تھے۔ 117 ٹوٹل تعداد تھی، 86 غیر مسلم تھے، اور وہ 86 انڈیا چلے گئے، اور نیچے ریکمنڈیشن لکھی ہوئی ہے کہ پوری کوشش کر کے جو غیر مسلم چلے گئے ہیں ان کی جگہ پہ مسلمان اسٹوڈنٹس کو داخلہ کیا جائے تاکہ کمی پوری ہو سکے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ان دوستوں سے جو کہ اس میرے شہر سے رنگپور بگور سے ہجرت کر کے 1947 میں ہندوستان چلے گئے، بالخصوص سردار مہتاب سنگھ اور ان کے فرزند جن کا دلیپ سنگھ کا نام بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کہ اس عظیم خاندان سے جن کی اتنی خدمات ہیں، جنہوں نے کنویں کھدوائے اور سکول بنائے اور اس شہر کے بڑے عظیم لوگوں میں وہ شامل تھے، اگر ان میں سے کوئی شخص ہماری اس ویڈیو کو دیکھے، طارق اکبر صاحب کی بڑی اس کاوش کو میں اسلام پیش کرتا ہوں، انہی کے توسط یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص اگر ہمیں وہاں پہ دیکھے اور اس کو یاد ہو کہ ان کے بزرگ جن کے نام ہم نے اسکول کے رجسٹر سے بھی دکھائے ہیں کہ وہ لوگ یہاں پہ پڑھتے رہے اور بڑے پرامن طریقے سے رہتے رہے، میں یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ رنگپور بگور سے ہمارے آبا و اجداد ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بوقت ہجرت کوئی خون خرابہ نہیں ہوا تھا۔ رنگپور بگور کی تھوڑی سی بتا بھی دیں، رنگپور تحصیل اور ضلع جی۔ تحصیل اس زمانے میں تو خوشاب تھی اور جو ضلع تھا وہ شاہپور تھا۔ ابھی 1982 میں ہمارا ڈسٹرکٹ خوشاب ہوا ہے، اور اب سرگودا جو ہے وہ ضلع بن گیا ہے، شاہپور بھی اب ضلع نہیں رہا۔ اس زمانے میں ضلع شاہپوری تھا، اور شاہپوری لوگ ان کو، ہمارے علاقے کے لوگوں کو شاہپوری کہا جاتا تھا۔ تو امید ہے اگر کوئی بزرگ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور زندہ ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ یہ رنگپور اور یہ تھل کا جو علاقہ ہے نورپور تھل کا، اس کا یہ بڑا مشہور گاؤں ہے رنگپور بگور، اور بگور ایک ذات، ایک برادری کا نام ہے، انہی کی اس برادری کے نام پہ یہ شہر ہے، اور میرا اسی قوم اسی برادری سے تعلق ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ان عظیم لوگوں کا، یہ جن کا مہتاب سنگھ اور دلیپ سنگھ وغیرہ، ان کی اگر کوئی اپنا آل اولاد وہاں پہ ہے اور وہ اگر ہمارے ساتھ یہ ہماری ویڈیو دیکھیں، ضرور رابطہ کریں، ہم ان کو آج بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں جی۔ بالکل جی، بہت بڑے کارنامے ہیں ان کے، اگر انہوں نے تعلیمی ادارے اس زمانے میں بنائے، اس زمانے میں اتنی بڑی اچھی سوچ کی، یہاں پہ بڑے امن سے لوگ رہتے تھے، بڑے احسن انداز میں رہتے تھے، کوئی رواداری کے ساتھ رواداری تھی، اور جو بزرگ بتاتے ہیں۔ اور جب وہاں سے لوگ یہاں تشریف لے کے آئے، جو ہمارے مہاجر بھائی وہاں سے مسلمان ہجرت کر کے آئے، تو مقامی لوگوں نے ان کو بھی بڑے کھلے دل کے ساتھ ویلکم کیا، وہ بھی بڑے پرامن طریقے سے یہاں پہ آباد ہیں، اور یہاں سے جانے والے بھی بخیر و عافیت گئے۔ یہ تھل کی جو تاریخ ہے بڑی پیار کی تاریخ ہے، بڑی پیاری تاریخ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں جو اس شہر سے وہاں گئے۔ یاد پڑتا ہے مجھے اس فیملی سے، کچھ سنگھ فیملی سے کسی نے میرے نانا کو خط بھی لکھا تھا، لیکن اب وہ خط بھی موجود نہیں ہے ہمارے گھر میں، نہ مجھے ان کا نام یاد ہے، اور نانا جو ہیں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں، اب یاد نہیں ہے۔ تو اگر وہ آئیں تو آپ ان کو وارملی ویلکم کریں گے؟ جی ایگزیکٹلی، ہم ویلکم کریں گے، بالکل وہ آئیں، اس شہر کی وہ رونق دوبالا کریں گے، بلکہ ہم اس علاقے کے رہنے والے خوشاب کے سکھ جو لوگ ہیں ان میں سردار خوشونت سنگھ بہت بڑے ادیب ہوئے ہیں، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے اس گاؤں سے صرف 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا شاید، ہڈالی گاؤں ہے، بہت تاریخی گاؤں ہے، اور سردار خوشونت سنگھ صاحب نے اپنی کتابوں میں ہڈالی کا ذکر بھی کیا ہے، اور ان کو ہڈالی سے بڑی محبت تھی۔ وہ 1999 میں غالباً 1989 کا زمانہ ہے، اس میں وہ تشریف بھی لائے تھے ہڈالی پہ، تو اگر کوئی آنا چاہے اس طرح سے تو ہم بالکل ان کو ویلکم کہتے ہیں جی، اپنے گاؤں میں آئیں، رونق بڑھائیں، اور ہماری طرف سے یہاں پاکستان کے لوگوں کی طرف سے ہم ان کو بھرپور ویلکم کریں۔ پاکستان زندہ باد، وہ تو ہمارا وطن ہے، ہماری جان ہے، ہماری شان ہے۔ غلام مرتضیٰ بگور، چند سے میرا تعلق ہے، جو موضع اس وقت میرا چند ہے، اس وقت کی تحصیل نورپور تھل ہے اور ڈسٹرکٹ خوشاب ہے۔
جب 1947 میں لوگ یہاں سے گئے تھے تو اس وقت تحصیل ہماری خوشاب تھی اور ضلع جو شاہپور تھا. کارلا فیملی جو کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ چند سے بلانگ کرتے تھے, ان کے نام صرف ایک شعر ہے کیونکہ انہیں ہم بہت یاد کرتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہ پر ویکھ لمیں تن کیادا کیا کر دے ساں, تو اکھ ٹکرا میں اکھ دے رہا تیرے دل تائیں راہ کر دے ساں, تے تو راز حقوق ادا نہ کر میں فرض ادا کر دے ساں, مینو صفر سمجھ کے نار اللہ تائیں ہک نو ڈا کر دے ساں. میں چند سے جو لوگ ہجرت کر کے گئے ہندوستان میں, وہ جس وقت بھی آنا چاہیں, رابطہ کرنا چاہیں, ان کو کھلے دل کے ساتھ ان کو ویلکم کہتا ہوں. وہ لوگ جس طرح سے ہمارے بزرگ حاجی عالم شیر بگور صاحب نے ان کا ذکر کیا, میں ان کی طرف سے بھی اور اپنے چند کے باقی لوگوں کی طرف سے ان کو ویلکم کہتا ہوں. وہ ہمارے آئیں, ہمارے پاس آئیں, اپنے شہر آئیں, کیونکہ چند ان کا اپنا گاؤں ہے. وہ اپنے گاؤں آئیں, یہاں کے لوگوں سے ملیں اور محبتیں بڑھائیں. بہت جناب مرتضیٰ صاحب اور سہیل صاحب, سہیل اظہر, ان دونوں کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم جو ہے نا وہ نکالا ہے ہمارے لیے, اور ہمیں اتنی تاریخی جگہیں دکھائی ہیں. تو اگر ان کے لیے بھی کوئی میسج آپ لوگوں کا ہو تو ان تک ضرور کنوے ہو جائے گا. اپنا خیال رکھیے.